میں نے ماضی میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مالیگاؤں کے سب نوجوان نشہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں کی تعداد ہے جو نشہ کرتی ہے۔ مالیگاؤں شہر ایک علمی شہر ہے، وقتاً فوقتاً نیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں، تو مالیگاؤں شہر کے نوجوان آؤٹ آف کنٹری میں جا کر کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ مالیگاؤں شہر میں محمد قیصر عبدالحق جیسے IAS آفیسر بھی دیے، مالیگاؤں شہر میں زبیدہ سائنسٹی بھی دی۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، مالیگاؤں شہر مدارس کا شہر ہے، مدارس کے سالانہ اجلاس کا سلسلہ چالو ہے، مدارس کے ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں مالیگاؤں شہر علماء کرام دے رہا ہے، حفاظ کرام دے رہا ہے، قراء کرام دے رہا ہے۔ مجھے اچھی سے یاد ہے میری ملاقات 2013 میں حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب سے جب ہو رہی تھی۔ میں خود ایک قاری ہوں، میں نے 10 سال تجوید پڑھائی ہے مدرسہ عثمانیہ میں۔ عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے تک کی میرے پاس رپورٹ تھی کہ اس سال مالیگاؤں کے تمام ہی مکاتب اور مدارس سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ کرام کی تعداد 350 ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے شہر کے اوپر، اللہ کی خصوصی نظر ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ خود نوجوانوں کی تعداد ہے جو شہر کے اندر نشہ کر رہی ہے، اور اب وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نشہ کرنے والے آدمی کی زندگی ایک سنیاسی آدمی کی زندگی کے موافق ہو جاتی ہے۔ ایک سنیاسی آدمی جو ہوتا ہے اس کو نہ اپنے گھر سے کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کاروبار سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، نہ عورت بچوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ پورے سماج اور معاشرے سے لا تعلقی کر کے وہ نکل جاتا ہے بیابان اور جنگلوں کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کسی ایک کچے مکان پر سے ایک یہودی رہبانی جو رہبانیت کرتے ہیں، سنیاسی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اونچے مکان پر سے کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ ان کے دوستوں نے پوچھا، امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اس آدمی کی زندگی پر افسوس آتا ہے، دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اور آخرت میں تو ایسے بھی زندگی برباد ہونا ہی ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دنیا و آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سماج اور معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ملتا، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ جب تک کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس وقت تک کہ اپنا قدم اس جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کے اندر سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا؟ ہم نے جوانی دی تھی، کہاں صرف کی؟ ہم نے علم دیا تھا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ آپ سب کو معلوم ہے نشہ حرام ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں نشہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے، دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ ظاہر بات ہے زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے دے۔ اگر نشے کی حالت میں موت آ گئی، میخانے میں موت آ گئی، سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کس منہ سے جاؤں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گے؟ آج بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، اور جب میں نے خود ان سے ان کی وجہ دریافت کی، بالکل لایعنی اور فضول وجہ، جس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں۔
آج سب سے بڑی برائی اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے تو وہ موبائل ہے. موبائل ہی برائی کی ابتدا ہے. آگے جا کر کے پھر بہت ساری سیڑھیاں بڑھتی ہے. شرم و گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. زنا کی سب سے بڑی سیڑھی اگر ہے موبائل ہے. تمام خرافاتیں موبائل سے شروع ہوتی ہے. فیس بک ہے. ہمارے کچھ نوجوان عشق اور معاشقے کے لپڑے میں پڑ جاتے ہیں اور آخر میں جب یہ معاملہ آتا ہے کہ تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے توڑ ڈالا ہے، یہ ٹکڑے میں نہیں لوں گا، مجھے پھر دل بنا کر دو. جب اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں تو پھر وہ نشے جیسی لت کے اندر لگ جاتے ہیں. اور کچھ میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دور ہے. آج فیس بک کے اوپر کتنے لوگ ایسے ہیں جو فیک آئی ڈی بنا کر کے نوجوانوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں. فیک آئی ڈی بناتے ہیں، ان سے تعلق اور مراسم جوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسے منگوانا، ریچارج کرنا، فحش اور عریاں تصاویر منگانا، فحش اور عریاں ویڈیوز منگوانا اور اس کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کرنا. اور پھر جب یہ بلیک میل ہو جاتے ہیں پھر ان صاحب کو مرتا کیا نہیں کرتا، صرف رسی دکھتی اور پھندا دکھتا ہے. اور بعد میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ میں جس سے چیٹنگ کر رہا تھا وہ تو ایک فیک آئی ڈی تھی، وہ لڑکی تھی ہی نہیں. کسی نے کہا تھا چمکتا جگمگاتا ایک بھیانک جال نکلا تھا، ہوئے بلیک میل اسکرین شاٹ سے سب مال نکلا تھا. اصلیت سامنے چمکتا جگمگاتا ایک بھیانک جال نکلا تھا، ہوئے بلیک میل اسکرین شاٹ سے سب مال نکلا تھا. سمجھ کر سندری جس کو سنم دن رات کی چیٹنگ، اصلیت سامنے آئی تو سندر لال نکلا تھا. اس طریقے کے بھی واقعات ہوتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اس جانب توجہ دینی چاہیے. میں شہر کی تمام ہی سیاسی، سماجی، ملی، دینی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کام صرف ایک اکیلے شخص کا نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، پاسبل بھی نہیں ہے. آج ان کے پیچھے بھی ان کے پیچھے بھی کام کاج ہوتے ہیں. آج ہمارے گھر کے اوپر اگر 2 کارڈ شادی کے آ جاتے ہیں تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، جبکہ ہم کو تو صرف کھانا کھانے کے لیے جانا ہوتا ہے. 10 کارڈ اور راشٹروادی آفس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، میت میں جانا ہوتا ہے. اتنے مصروفیت کے وقت میں سے اگر یہ آدمی 4 بجے سے رات میں 11 بجے تک اس کام کے پیچھے لگا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے اکیلے کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے میزان ادب پر ہی نہ تولا کریے. میں جو بولوں تو میرے ساتھ میں بولا کریے. اتنی فرصت نہیں کہ میر پہ کچھ غور کروں، جو بھی کرنا ہے اسے چھوڑ کے کچھ اور کروں. میں کسی حور کے خوابوں میں نہیں آ سکتا، چیخ ہوں اور کتابوں میں نہیں آ سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.